بیٹھے ہیں دوستو، آپ جشن کی طرح سنیں تو لطف آ جائے خدا کی قسم۔ یہ ایک لفظ انفسنا و انفس، میں اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں، زیادہ دیر نہیں، 5 سے 7 منٹ میں خدا کی قسم لطف آ جائے اگر یہ بات پہنچے تو۔ میں نے اس کی جتنی تفسیر پڑھی نا، میری کوشش ہوتی ہے کم از کم ایک آیت کے اوپر نا کوئی کم از کم 7 8 10 اپنی تفسیریں دیکھی جائیں، 7 8 10 عالم اسلام کی 7 8 10 تفسیریں دیکھی جائیں۔ میں نے جتنی تفسیریں پڑھی ہیں بڑے بڑے جید شخصیات کی، خدا کی قسم کسی تفسیر نے وہ لطف نہیں دیا جو علامہ علی نقی نقن مرحوم نے اس لفظ کے ساتھ کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے حقیقتاً کوئی صرف استعارتاً نہیں، حقیقتاً سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ انہوں نے فرمایا نفس کسے کہتے ہیں، اگر میں پہنچا پایا تو کمال ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ذرا دیکھیے گا انہوں نے ڈیفینیشن کیا کیا، وہی بڑی لیتی ہے۔ فرماتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے اسے نفس کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہاں سے لے کر آخر تک صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میں بزرگ چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجالس سننے کے عادی ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے اسے نفس کہتے ہیں۔ میں نے یہیں سے مباہلہ میں نے غدیر سے جوڑ دینا ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں قرآن نے کہا ہے نفس آئے گا رسول کا، توجہ ہے جی، نفس کسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے۔ بات مشکل تھی، بنتا تھا دوست نیچے نگاہیں کر کے بیٹھ جائیں، لوگ ادھر ادھر توجہ کر لیں میں اب دوسرے انداز میں سادی سی مثال جو انہوں نے دی کمال کر دیا۔ یہ کثرت کو وحدت میں کیسے سمویا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا جسم ہے نا، اس جسم سے مختلف اعمال سرزد ہوتے ہیں، مختلف ایکٹس ہیں جو اس جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اچھا یہ جتنے اعمال ہیں ان سب افعال کا ہمارے جسم میں فاعل مختلف ہے۔ معنی کیا؟ ہم چکھتے ہیں زبان سے، ہم چلتے ہیں پاؤں سے، ہم چھوتے ہیں ہاتھوں سے، سونگتے ہیں ناک سے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اس سے زیادہ تو آسان باتیں نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اگر میں ایک بھی فاعل بدل دوں کسی فعل کا میری بات ہی غلط ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں میں نے آنکھوں سے سنا، غلط ہے کہ نہیں؟ وہ چند کا ہی غلط ہے، توجہ ہے جی؟ اگر میں کہوں میں نے کانوں سے دیکھا، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ غلط ہے دوستو۔ اگر میں کہوں میں نے پاؤں سے چکھا، یہ درست ہے یا غلط؟ یہ کیوں غلط ہے؟ کس لیے غلط ہے؟ کیوں آنکھیں سن نہیں رہی، کان دیکھ نہیں رہے؟ میرا یہ جملہ کیوں غلط ہے کہ میں آنکھوں سے سن رہا ہوں، کانوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان سے چل رہا ہوں، پاؤں سے چکھ رہا ہوں؟ کیونکہ افعال تو جسم کے ہی تھے، میں نے فعل کا فاعل بدل دیا۔ جیسے ہی فعل کا فاعل بدلا میری بات ہی غلط ہو گئی۔ غلط ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا اب بھی ذرا میرا ساتھ دینا، میں کہوں میں نے دیکھا، میں نے چکھا، میں چلا، میں نے سنا، یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے سنا، سنا تو کانوں نے تھا، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میں کہوں میں نے دیکھا، خدا کی قسم جہاں لے کر جا رہا ہوں لطف آ جائے گا، ذہن میں رکھنا علی نفس رسول ہے۔ نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دے۔ میں نے کہا میں نے سنا، سنا تو کانوں نے تھا، میں نے چکھا، چکھا تو زبان نے تھا۔ یہ جملے ٹھیک کیوں ہو گئے؟ پہلے کثرت تھی، زبان بول رہی تھی، کان سن رہے تھے، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اب میں نے سب کچھ نفس پہ ڈال دیا۔ میں نے دیکھا، میں نے چکھا، جیسے ہی نفس آیا نفس نے کثرت کو وحدت میں سمو دیا۔ علی ہے نفس رسول، اس کا مطلب ہے چلے مصطفیٰ، حرکت علی کی، توجہ ہے دوستو؟ سنا مصطفیٰ نے سماعت علی کی، توجہ ہے دوستو؟ اس کا مطلب ہے بولے علی، کلام مصطفیٰ کا،
اب سمجھ میں آیا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اولاد علی کی، آل نبی کی. جزاک اللہ. علی 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 جزاک. ٹھیک ہے یار، توجہ ہے اس رہنما محترم؟ کیوں اب کیوں غلط نہیں ہو رہا؟ کیونکہ علی نفس رسول ہے. نفس اسے کہتے ہیں جو کثرت کو وحدت میں سمو دیتا ہے. علی چونکہ نفس رسول ہے، اب فعل ہو مصطفیٰ کا ڈالیں علی پر، بات غلط نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ اب حرکت ہو علی کی ڈالیں مصطفیٰ پر، دیکھیں کلونا محمد اس عمل کو اپنی تفسیر میں سنبھالے گا. توجہ ہے جی؟ چلیں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں جس کی میں تشریح بالکل بھی نہیں کروں گا، انہیں ضرور سمجھ میں آئے گا جو تاریخ کی بعض جزویات پر نگاہ رکھتے ہیں. جسے سمجھ آئے گا اس سے مجھے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خاموش رہ نہیں سکے گا. اور جسے نہیں سمجھ میں آئے گا میں بالکل بھی نہیں سمجھاؤں گا. جسے سمجھ آئے بعد میں اس سے پوچھ لیجئے گا. حضور حرکت مصطفیٰ کی یعنی فعل علی کا، کلام مصطفیٰ کا یعنی قول علی کا. اس کا مطلب ہے چلنا علی کا، حرکت نبی کی، اولاد علی کی، آل نبی کی. اب کوئی یہ سوال قیامت تک نہ کرے یہ کیسے ہوتا، سیغہ علی پڑھ دے طلاق نبی کی. بات پہنچ رہی ہے تو اللہ جزاک اللہ علی جزاک اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ علی نفس رسول ہے. میں نے چکھا، میں نے بولا، میں نے دیکھا. علی نفس رسول ہے. سادگی سے جملہ عرض کروں گا، دنیا بڑا سوچ کے علی کی دشمنی کرے، علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے. توجہ ہے جی؟ انفسنا و انفسکم، علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے. علی فخر مصطفیٰ کا نام ہے. یہ ایک لفظ ہی کافی ہے شان علی کو بیان کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے جب بات علی کی آ جائے تو خدا کے بھی لہجے بدل جاتے ہیں. پھر خدا بھی کہتا ہے مصطفیٰ نا یہ حکم ایسے نہیں دیا جائے گا جیسے نماز دی تھی، ایسے بھی نہیں جیسے روزہ دیا تھا، ایسے بھی نہیں جیسے توحید سمجھائی تھی، ایسے بھی نہیں جیسے نبوت. اب سبھی کو زحمت میں ڈال، ان سبھی کو روک. جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلا، یہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلا. یعنی خدا چاہ رہا ہے بکھر بکھر کے علی کو نہ مانو، سمٹ سمٹ کے علی کو مانو. علی نقطہ اختلاف کا نام نہیں، علی نقطہ اتحاد کا نام ہے. خدا کی قسم وقت مختصر، 2-4 جملے زحمت تمام، اور بس جملے ہی عرض کروں گا اور کچھ نہیں کرنے جا رہا. جا کر اٹھا کر پڑھیں، 1 نہیں 2 نہیں 2.5 سے 3 گھنٹے، بعض نے کہا 4 سے 5 گھنٹے کا خطبہ. یہاں رات کے 11:15 بجے مومن سوچ رہے ہیں کب جان چھٹنی ہے. سوچے جنہوں نے 4 گھنٹے وہ دھوپ کے عالم میں، جب سنا ہوگا تو حشر کیا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ سوچئے، ہمیں تو نیند کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں اللہ جانے کس کس شے کے لالے پڑ گئے تھے. سوچو اللہ کے نبی نے اچھا کرنا وہی تھا جو پیغام ساری دنیا جانتی ہے. غدیر میں کیا ہوا؟ من کنت مولا فہذا، یہی بات کرنی تھی. اب کہاں شروع کرتے؟ نہیں، وہ وہاں سے شروع کی. اللہ کی توحید یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، کائنات یوں بنی ہے، یہ عرش بری ہے، یہ فرش زمین ہے، اللہ نے اس پہ ہدایت اتاری ہے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، ہدایت کا تقاضا یہ ہے، عبادتیں ایسے کرنی ہیں، اخلاقیات پہ ایسے عمل کرنا ہے، معاشرت ایسے رکھنی ہے. نبی گھما کے سارا دین سنا کے، عقائد بھی ہو گئے، اصول بھی ہو گئے، اخلاقیات بھی ہو گئے، لے آئے گھما کے علی پر. اگر تھک نہیں گئے تو جملہ عرض کروں، دنیا ہم سے ناراض نہ ہوا کرے. یہ کوئی موضوع شروع کرتے ہیں آ جاتے ہیں علی پر. یہ نبی کی سنت ہے، دین کو کہیں سے پکڑو لے آؤ ذکر علی پر. توجہ ہے جی؟ نبی نے سارا دین سنا کے
پھر علی پر آئے. سادگی سے جملہ عرض کروں گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کی ولایت کی تمہید میں سارا دین ہو, اس کی ولایت کی تشریح میں کون سی کائنات ہو. توجہ ہے, تصور تو کریں, جس کی تمہید میں پورا دین مصطفیٰ نے سنایا ہو. مصطفیٰ سارا دین سناتے ہوئے ایک دم مصطفیٰ کا لہجہ بدل گیا. پورے خطبے میں مصطفیٰ نے کسی کو زحمت خطاب نہیں دی, کسی سے نعرہ نہیں لگوایا, کسی سے صلوات کی زحمت نہیں دی, کچھ نہیں کیا, مگر ایک نہج ایسی آئی, اب نبی کا لہجہ بدل گیا. الستم تعلمون, کیا تم جانتے ہو؟ الستم تشہدون, کیا تم شہادت گواہی دیتے ہو؟ سارے خطبے میں پکارا نہیں, جب تک توحید سنائی, نبوت سنائی, دین سنائی نہیں. علی کی ولایت دینے سے پہلے پوچھا, ہاں جانتے ہو, گواہی دیتے ہو؟ انی اولی بالمؤمنین من انفسہم, میں مومنوں پر ان کے نفسوں سے اولا ہوں. سب نے کہا قالوا بلا, بے شک ایسے ہی ہے. فرمایا ایسے ہی ہے, ہاں ایسے ہی ہے. من کنت مولا. توجہ ہے, غور کرے میرا فاضل مجمع, اس بات پر غور کرے. یہ جو من کنت مولا ہے, یہ نبی نے ان کے جواب میں کہا ہے. توجہ ہے جی, پہلے ایک سوال رکھا ہے, کیا تم جانتے ہو, گواہی دیتے ہو میں مومنوں پر ان کے نفوس سے اولا. جب انہوں نے کہا نا بلا ایسا ہی ہے, تو جیسے انہوں نے کہا نا بلا ایسا ہی ہے, اس بلا کے وزن پہ فرمایا من کنت مولا. بس پھر جس کا میں مولا, یعنی یہ جس نے کہا نا جی, یہ جس نے جی کہا ہے وہ مان گیا نا میں اس کا مولا. بس یہ سب جی کہنے والوں کا, جس کا میں مولا, اس جی والے کا علی مولا. توجہ ہے جی, نبی نے کب کہا میں پورے مجمع کا مولا؟ توجہ فرما رہے ہیں, میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جی, بات پہنچ رہی ہے, جسے سمجھ آئے میرا ساتھ. یہ بڑی غلط فہمی ہے, آج اس بات کو سمجھ کے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں اعلان غدیر میں علی سب کا مولا بن گیا, علی سب کا مولا. یہ غلط فہمی آپ نے کہاں سے پال لی؟ یہ آپ کو کس نے کہا علی سب کا مولا؟ آپ نے مولا کی مولایت کو اتنا عامیانہ سمجھا کہ ہر کس و ناکس کو مل جائے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا مباہلے میں علی کو سب کا مولا نبی نے بنایا؟ غلط بات, جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے علی سب کا مولا بن گیا غدیر میں. قطعاً ایسا نہیں ہے. رسول نے کب کہا علی سب کا مولا؟ رسول نے پوچھا مجھے بتاؤ, گواہی دو, کیا میں تمہارے نفوس پر اولا؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا. یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو ہاذا علی مولا. اگر مصطفیٰ کہتے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے ہاذا علی مولا, پھر علی سب کا مولا. پر نبی نے علی کے مولا ہونے کو عام نہیں کیا, اپنی ذات سے مشروط کر دیا. اللہ جانے کتنے دوست سمجھ رہے ہیں میری بات کا. فرمایا من کنت مولا, جس کا میں, بس اس کا علی مولا. پتہ چلا علی ہر کسی کا مولا نہیں ہے. جس کے ظرف کی یہ اوقات ہو کہ مصطفیٰ اس کا مولا ہو, علی فقط اس کا مولا ہوتا. یار بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ خدا کی قسم جھگڑا علی کا نہیں ہے, خدا کی قسم مسئلہ علی کی ولایت کا نہیں ہے, مسئلہ مصطفیٰ کے مقام کا ہے. توجہ ہے جی, علی فقط اس کا مولا ہے جس کا مصطفیٰ پہلے مولا. اچھا گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ بڑی حوصلہ افزا بسم اللہ ہے. تو اب آپ کو گھبرانا چاہیے. اب آپ کو میں پوری طرح گھبراؤں گا آخری 5 منٹ, مگر اب گھبرانا. علی مولا. سنیے گا رسول نے کیا فرمایا, گواہی دیتے ہو, جانتے ہو,
انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے نفوس پر اولا ہے۔ پوچھا نبی نے، پوچھا کہ نہیں جی؟ غدیر سن رکھی ہے نا؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، ایسا ہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، فرمایا من کنت مولا، یعنی جس کا میں مولا، اس کا علی، سارے بولیں جن کا مولا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں نبی، اس کا علی۔ اچھا بات ذرا بدل دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے جس کا علی مولا، اس کا حتماً مصطفیٰ مولا۔ چلیں پھر بات بدلتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہوا جس کا نبی مولا نہیں، اس کا علی۔ یہ میں نے نہیں، آپ نے نتیجہ نکالا ہے، میں بالکل خاموش تھا۔ اگر جی گواہ رہیے گا، انہوں نے کہا ہے جس کا نبی مولا نہیں، اس کا علی۔ نبی کس کا مولا؟ نبی کس کا مولا؟ نبی نے پہلے پوچھا کیا گواہی دیتے ہو میں تمہارے نفسوں پہ اولا؟ جس نے کہا آپ میرے نفس پہ اولا، اسے مصطفیٰ نے کہا پھر اگر میں تیرا مولا تو پھر علی تیرا مولا۔ چلیں پھر تھوڑی سی میرے ساتھ باتیں دہرائیں۔ جس کے نفس پہ نبی اولا، اس کا نبی، اب کیوں گھبرا گئے؟ جس کا نبی مولا، اس کا علی۔ اس کا مطلب ہے جس کے نفس پہ نبی اولا نہیں، اس کا نبی۔ تو جس کا نبی مولا نہیں، اس کا علی۔ مسئلہ خراب ہو گیا دوستو، یہاں مسئلہ خراب ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات اس مجمع کی وہ ظرفیت ہے کہ نہیں، مگر میرا فریضہ اور آقا نے ماحول ایسا بنا دیا، یہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ خدا کی قسم شکر ہوتا، آسانی ہو جاتی اگر نبی علی کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہاذا علی مولا، اسے مان لو یہ تم سب کا مولا، خدا کی قسم مسئلہ آسان ہو جاتا۔ غدیر میں مسئلہ آسان نہیں ہوا، مشکل ہو گیا۔ نبی قید کر گئے علی کی ولایت کو اپنی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ جانے کسے یہ جشن یاد رہے گا، کون مجھے بد دعائیں دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہاں مسئلہ خراب ہو گیا۔ نبی نے ساروں کی غلط فہمی دور کر دی۔ نبی نے پہلے گواہی لی، پہلے مجھے گواہی دو، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا؟ جس نے کہا بلا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، یعنی میں اس کا مولا جس کے نفس پہ میں اولا، جس کے نفس پہ میں اولا، اس کا میں مولا، اس کا علی مولا، یعنی جس کے نفس پہ میں اولا ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، سارے بولنا، مجرم ہو جو بول لینا، مجلس ہوتی میں بخش دیتا، یہ جشن ہے، ساروں کو جواب دینا پڑے گا۔ نماز ابھی سے تھوڑی دیر بعد، ابھی سے 4.5 گھنٹے کے بعد فجر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے اٹھ کے پڑھو، اگر میں اٹھوں ہی نہ، میرے نفس پہ اولا مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتا تو میں اٹھ کے پڑھتا نا۔ مصطفیٰ نے کہا اٹھ کر پڑھ، میں تو نہیں پڑھ رہا۔ مصطفیٰ نے کہا حلال کما، مہنگائی دیکھ کر اپنے معیار نہ پامال کر لے۔ میں نے 2 روپے کی بھی رشوت لی، میرے نفس پہ مصطفیٰ اولا ہے یا نہیں؟ اگر مصطفیٰ نفس پہ اولا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ تو میرا، اگر مصطفیٰ مولا نہیں تو علی نہیں۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں ہے علی میرا مولا، کرپشن بھی کر رہا ہوں، میں نہیں واجبات ادا کر رہا، مگر منہ سے تو کہہ رہا ہوں علی میرا مولا۔ مسئلہ خراب ہو گیا۔ ادھر نبی کا حکم تمام ہوا، وہاں کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا علی آج تو آپ میرے اور سارے مومنوں کے مولا بن گئے۔ اگر بغیر اطاعت کے علی کا مولائی بننا ممکن ہوتا تو وہ سینئر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جنہیں حیرت ہو رہی ہے، جنہیں سمجھ آ رہی ان سے بعد میں پوچھ لیں کیا ہوا۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے اگر زبان سے کہنے سے علی مولا بنتا ہے تو پھر ایسے سارے زبانی جمع خرچوں کا
قائد محترم پہلے مان چکا ہے. آپ اسے مولائیت کی سند دیں گے؟ اسے مانیں گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ میں سے کسی نے کبھی علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا آپ میرے مولا؟ آپ میں سے کبھی کسی نے مولا کا ہاتھ تھام کے کہا؟ اس نے تو کہا. وہ کہہ کے بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہنے سے علی مولا بنتا ہی نہیں. یہ زبانی نہیں علی کو مولا بنایا جا سکتا. علی میری اور آپ کی زبان کی قید کے محتاج نہیں ہے. علی کی مولایت تو آفاق سے بالا تر ہے. توجہ ہے جی. علی فقط اس کا مولا. یہ غدیر کا پیغام ہے. یہ ہے راز غدیر. توجہ ہے جی. ہمیں بھی شوق ہوتا ہے نا راز سنائیں. یہ ہے راز غدیر. علی صرف اس کا مولا ہے جس کے نفس پہ نبی اولا ہے. جس کے نفس پہ نبی اولا نہیں، وہ لاکھ زبان سے پکارے، اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، وہ کبھی بھی علی اس کا مولا نہیں. علی آپ کے اور میرے محتاج نہیں، ہم محتاج ہے علی ابن ابی طالب. خدا کی قسم علی کی ولایت اس پورے دین کا تحفظ کرتی ہے. علی کی ولایت نہ ہو یہ دین ہی زبانی جمع خرچ بن جائے. مگر یاد رکھیں علی کہنے سے مولا نہیں بنتا، علی کرنے سے مولا بنتا. مجھے کہنا نہیں پڑے گا میں نبی کی اطاعت کروں، علی خود بخود میرا مولا. میں لاکھ بینر لگوا دوں اپنے اور اطاعت مصطفیٰ نہ کروں، علی کوئی نہیں میرا مولا. توجہ ہے جی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراضگی تمام کروں. ایک جملہ اگر سمجھ میں آئے تو. ناراض ہو بھی گئے ہیں میرا کیا جاتا. توجہ ہے جی. میرے پاس بڑے ویزے، بڑے پاسپورٹ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. ٹینشن آگا کو ہونی چاہیے. جب انہیں نہیں تو مجھے کس بات کی ہو. مگر یاد رکھیں میں نے بھی آخر انہی نیازوں پہ پلنا ہے. اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا نا لوگ نازوں سے پلتے ہیں، ہم نیازوں پہ پلتے ہیں. حرام کر کے تو نہیں پلنا. اب اس بات کو سمجھیے گا، خدا کی قسم لطف آ جائے. دیکھیں علی کی ولایت ہے کیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے. ہماری تو سوچ سے بالا تر ہے. اسلام کی 2 محفلیں ایسی ہیں جس میں نبی نے پورا دین ایک ساتھ دے کر تمام کیا ہے. میرے ساتھ ملیں گے. آخری جملہ پورا جشن اس کے اندر سمیٹ کے جا رہا ہوں. اگر توجہ ہوگی تو میرا ساتھ دینا، لطف آئے گا. زحمت تمام 30 سیکنڈ میں مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. 2 محفلیں ایسی تھیں جس میں اللہ کے نبی نے پورا دین کامل کیا ہے. ایک اسلام کی تاریخ کے شروع میں دعوت ذوالعشیرہ تھی. ایک تاریخ اسلام کے آخر میں محفل غدیر تھی. بات وہاں بھی توحید سے شروع ہوئی، علی کی ولایت پہ آ کر تمام ہوئی. بات یہاں بھی توحید سے شروع ہوئی، تمام علی کی ولایت پر ہوئی. ایک اسلام کے شروع میں رکھی، ایک تاریخ اسلام کے آخر میں رکھی. یعنی تاریخ اسلام کی ابتدا میں بھی علی کی ولایت